شیطان ازل سے ہی انسان کا دشمن ہے۔ اس نے آدم سے اپنا بدلہ لینے کے لیے انسانیت کو برباد کیا۔ وہ اور اس کی چاہت ابن آدم کو اپنے رب کے سامنے ذلیل و رسوا کرنا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ابن آدم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ اس کی ساری طاقت اور سارے لشکر ابن آدم کے خلاف ہیں، جو کبھی نہیں چاہتے کہ لوگ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ اسی لیے اس نے انسانوں میں ایسے لوگ تیار کیے جو اس کے لیے کام کریں اور انسانیت کو ناکام کرنے میں اس کی مدد کریں۔ وہ کون لوگ ہیں جو اس کی پوجا کرتے ہیں؟ وہ کون تھا جس نے شیطان کے چرچ کی بنیاد رکھی؟ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں اس بارے میں بات کریں گے۔ چلیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو اینٹون لیوی اور اس کی شیطانی کتابوں کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ معزز صارف، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین کرام، اس دنیا میں بہت سے مذہب پائے جاتے ہیں اور وہ سب اپنے طریقے سے اپنی عبادت کو انجام دیتے ہیں، جیسا کہ مسلمان اسلام کو، عیسائی عیسائیت کو اور یہودی یہودیت کو اور ہندو ہندو دھرم کو۔ پر کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو شیطان کی نہ صرف پوجا کرتے ہیں بلکہ اسے اپنا رب بھی مانتے ہیں؟ جی ہاں، ایسی ہی ایک مثال اینٹون لیوی کی ہے، جو 11 اپریل 1930 کو امریکہ میں پیدا ہوا، جو ایک جادوگر تھا۔ اس نے اس دنیا میں ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی جس کا نام اس نے سیٹنزم رکھا۔ یہ شخص شیطان کی پوجا کیا کرتا تھا، اور نہ صرف اس نے اس مذہب کی تبلیغ کی بلکہ اس شیطانی عمل کو اس نے ایک مذہب کا درجہ بھی دیا۔ اس شخص نے شیطان کے چرچ کی بنیاد 30 اپریل 1966 کو امریکہ کے ایک شہر سین فرانسسکو میں رکھی۔ یہ اس شیطانی چرچ میں پادری کے فرائض انجام دیا کرتا تھا۔ یہ دین سے عاری ایک شخص تھا جس نے اپنے رب کو بھلا کر شیطان کی عبادت کو اپنا مقصد بنا لیا تھا، جس نے اپنے کریم رب پر ایک شیطان کو ترجیح دی جس نے اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر لیا، جو نہیں جانتا تھا کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس نے ایک کتاب کی سیریز بھی لکھی جس کا نام سیٹنک بائبل تھا۔ ان کتابوں میں اس نے اپنے گندے عقائد کے بارے میں بات کی ہے۔ یہ لوگ اتنے گندے عقیدے رکھتے ہیں کہ اسے بیان کرنا بھی مشکل ہے، جس میں جنسی آزادی، یعنی جب یہ چاہیں کسی کے ساتھ بھی جنسی ملاپ کر سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان کے نزدیک ماں، بہن، بیٹی سب برابر ہے۔ شیطان بہت زیادہ گندا ہے اور وہ گندگی کو ہی پسند کرتا ہے، اسی لیے یہ اسے خوش کرنے کے لیے وہ حرکتیں کرتے ہیں جو اللہ کو سخت ناپسند ہیں۔ ان کے نزدیک انسان کی قربانی دینا بھی جائز ہے، جیسا کہ پہلے جہالت کے دور میں دی جاتی رہی ہے۔ یہ لوگ شیطان کی خوشی کے لیے اپنے رب کو بھول گئے ہیں۔ شیطان کی کھلم کھلا عبادت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ اب دنیا کے سامنے کھل کر آ گئے ہیں۔ ان کے نزدیک اپنے ہم جنس سے شادی کرنا کوئی عیب نہیں ہے۔ انہوں نے ایسی تنظیموں کی بنیاد رکھ لی ہے جو ہم جنس پرستی کو فروغ دے رہی ہیں اور اس قانون کو دنیا کے ملکوں میں پاس کروانا چاہتی ہیں۔ ان کے نزدیک شیطان کو خوش کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ جنسی عمل ہے، جس میں یہ ایسے طریقے سے جنسی عمل کو کرتے ہیں جسے رب نے حرام قرار دیا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے کیے ہوئے حلال کو حرام کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی دنیا کے بدلے اپنی آخرت بیچ دی ہے۔ یہ لوگ انسانیت کے دشمن ہیں، لیکن انسانیت کے ہمدرد بننے کا ڈرامہ کرتے نظر آتے ہیں۔ شیطان کے پجاریوں میں اکثر تعداد جادوگروں اور عاملوں کی ہے، کیونکہ شیطان سب سے زیادہ قریب ایسے ہی جادوگروں اور عاملوں کے ہوتا ہے۔ وہ انہیں کچھ سچ اور کچھ جھوٹ ملا کر بتلاتا ہے اور لوگ اسے کرامت سمجھنے لگتے ہیں۔ نجومیوں اور عاملوں کو فریب شیطان دیتا ہے، جسے وہ لوگوں میں منتقل کر کے اپنے آپ کو عظیم دکھاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ وہ بہت سا علم جانتے ہیں۔
شیطان ابن آدم کا دشمن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ یاسین کی آیت 60 اور 61 میں بیان فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا؟ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ آج شیطان کی عبادت ہر طرف ہو رہی ہے، چاہے وہ سیٹانک بائبل کی صورت میں ہو یا ہماری ناجائز خواہشوں کی صورت میں۔ لوگ اپنی خوشی کی خاطر لذت میں مبتلا ہو کر آخرت سے ان کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ دین کی بات عیب سمجھی جانے لگی ہے۔ افسوس، اسلام کے صرف نقش و نگار ہی باقی رہ گئے ہیں۔ اینٹون لیوی جیسا شیطان صرف انسان نہ صرف شیطان سے کانٹیکٹ میں تھا، بلکہ اس نے شیطان کے مشن میں شیطان کی بھرپور مدد کی، اور شیطان کی مدد سے رب کے انسانوں کو اپنے رب سے دور کر دیا، اور اس نے اپنے لیے بھی جہنم کی راہ اختیار کر لی۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس نے سیٹینک بائبل جیسی کتابیں لکھی جو 4 کتابوں پر مشتمل ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا مضمون ہے وہ دا سیٹان ہے، یعنی کہ شیطان۔ اس میں اس نے لکھا کہ شیطان کی کتاب 10 احکامات کو چیلنج کرتی ہے اور سنہرے اصول۔ شیطان ہمیشہ سے ہی اللہ کے احکامات کو چیلنج کرتا آیا ہے، اور شیطان کے سنہرے اصول کیا ہوں گے؟ یقیناً برائیاں ہی اس کے سنہرے اصول ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی دوسری کتاب جس کا نام دا لوسیفر ہے، لوسیفر شیطان کو ہی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں اس نے زیادہ تر فلسفے کی بات کی ہے، اور بھی بہت زیادہ مختلف ٹاپکس پر اس نے بات کی ہے جو پیار، نفرت اور سیکس پر مشتمل ہے۔ اس کی تیسری کتاب دا بلائل ہے، جس میں اس نے جادو اور رسموں کی تفصیلات فراہم کی ہیں، جس میں سے ایک سیکس، دوسرا ہمدردی اور تیسرا تباہی۔ اس کی چوتھی کتاب دا لیویتھن ہے، جس میں شیطان کے لیے وہ 4 دعائیں فراہم کرتا ہے، جس میں پہلی لسٹ یعنی جسمانی ہوس، دوسرا ہمدردی اور تیسرا تباہی۔ یہ ہے وہ حقیقت جو ہم سب کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس نے اپنی ساری کتابوں میں جو ایک مشترکہ چیز کا ذکر کیا ہے وہ ہے سیکس اور لسٹ۔ شیطان کا مقصد دنیا میں بے حیائی کو عروج بخشنا ہے، جس کے لیے وہ اینٹون لیوی جیسے لوگوں کو چنتا ہے، جو لوگوں کو یہ بتا کر گمراہ کرتے ہیں کہ اپنی خواہشوں پر کمپرومائز مت کرو، محرم ہو یا غیر محرم اپنی خواہش پوری کرو اور ہم جنس پرستی کو فروغ دو۔ آج ہمیں ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سب کام کچھ دن کے لیے تو سکون فراہم کر سکتے ہیں، پر آخرت کی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خراب کر دیں گے۔ جادوگر اور عامل ہی شیطان کے سپاہی ہیں، جو لوگوں کی مدد کی آڑ میں لوگوں سے کفر کروا رہے ہیں۔ ہم ان کے بارے میں اپنی آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے کہ یہ کیسے اور کن ہتھ کنڈوں سے سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور اپنی اور لوگوں کی دنیا آخرت کو برباد کرنے کی وجہ بن رہے ہیں۔ آج ہم سب اپنے رب سے دعا کریں کہ آج فتنوں کا وقت ہے، وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور ہدایت نصیب فرمائے، تاکہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ اپنے آنے والی ویڈیوز میں پھر ملاقات ہوگی۔